الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ چند الفاظ اور ان کے معنی۔ اصحاب الفیل ہاتھی والے، قید چال، تضلیل بیکار، طیر پرندے۔ اس صورت مبارکہ کا ترجمہ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورۃ الفیل کی تلاوت سنی اور اس صورت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ یہاں اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ابرہہ جو یمن کا حکمران تھا، وہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا۔ دراصل اس نے یمن میں یعنی اپنے علاقے میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کیا اور یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے، کیونکہ وہاں کے لوگ مکہ معظمہ میں حج کے لیے آیا کرتے تھے، بلکہ اس نے یہ حکم دیا کہ اسی کلیسا کو لوگ بیت اللہ سمجھیں اور یہیں جو عبادت کرنی ہو یہیں کریں۔ واضح رہے کہ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے، یعنی ان کی بڑی تعداد بت پرستی میں مبتلا تھی، لیکن ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تبلیغ سے کعبے کی عظمت اور کعبے کی شان ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ کلیسا بنا کر یہ حکم دیا کہ اسی کو بیت اللہ سمجھو، تو اس کے اس اعلان سے ان کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ معظمہ کی طرف رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کئی قبیلوں نے اس سے جنگ کی، لیکن ابرہہ اور اس کا لشکر ان قبیلوں کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ یہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا، اور اس کا پروگرام یہ تھا کہ آنے والی صبح کو وہ بیت اللہ کی طرف بڑھے گا اور حملہ کرے گا۔ لیکن اللہ جل شانہ کا کرنا یہ ہوا کہ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے لشکر کے اندر ہاتھی بھی لے کر آیا تھا کہ ان سے بھی بیت اللہ کو علیاذ باللہ گرانے میں مدد لے گا۔ اس ہاتھی کو کسی اور طرف موڑتے تو وہ مڑ جاتا، لیکن اگر بیت اللہ کی طرف اس کو لے جاتے، جتنا مارتے پیٹتے، وہ بیت اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوا۔ اور اسی لمحے سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، اور ان پرندوں نے وہ کنکر لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں پر وہ کام کیا جو بارودی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر بھی یہ کنکر گرتا اس کے پورے جسم کو چھید دیتا، اور چھیدتے ہوئے زمین میں وہ کنکر جا گھستا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے، اور ہوا یہ کہ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ تو وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ بھاگ نکلے اور وہ بھی راستے میں مر گئے۔ اور ابرہہ کے ساتھ تو یہ ہوا کہ اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسے اسی حالت میں یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی یہ عبرتناک موت پورے علاقے کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ حضور اقدس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی روز پہلے پیش آیا۔ اس لشکر کے 2 شریک جو بعد میں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بہن حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان 2 اندھوں
اپاہجوں کو دیکھا تھا، تو یہ عبرت کا سامان بنے ہوئے تھے لوگوں کے لیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے نزول سے پہلے اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ یہاں اس صورت میں اس واقعے کا تذکرہ فرما کر نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، کیونکہ یہ وہ دور تھا جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذائیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ تو یہ صورت نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے آپ مطمئن رہیے، جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، اور آپ کو ایذائیں پہنچانے والوں کو اللہ جل شانہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی اطاعت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے، اور دین کا خدمت گزار بنائے، دین کے دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔